استاد العلماء حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے اور انتہائی مبارک مجلس ہے کہ جس میں اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے اور طلباء اور طالبات جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، حفظ کیا، اور وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے آج قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ علوم نبویہ کی سیر کرتے ہوئے
آج اپنے اختتامی منزل پر پہنچے، قابل صد مبارکباد ہے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچوں اور بچیوں پر محنت کی، اور سب مبارکباد کے قابل ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے اولادوں کو دین کے حصول کے لیے وقف کیا، اور سب مبارکباد کے قابل ہے علاقے کے وہ عمائدین، وہ عوام الناس، وہ لوگ جنہوں نے اس کار خیر میں قالن حالن مالن جو بھی ان کے بس میں اور استطاعت میں تھا ان کے ساتھ تعاون کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹ لوں، لیکن مجلس بہت مبارک ہے اور علماء تشریف فرما ہے، گوش گزار کر دوں گا۔ بس گزارش صرف اتنی ہے جو مولانا نصیر زادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ حضرات ہو یا پردے کے اس طرف بیٹھی ہوئی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہو، اور یا یہ بچے ہو، ان پر بھی نظر رکھے کہ یہ قلباً متوجہ رہے۔ آج ایک بہت بڑا نقصان ہمارا جو ہو رہا ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مجالس میں حاضر تو ہو جاتے ہیں، لیکن جسماً تو جسم کی حاضری سے ثواب ہمیں مل جاتا ہے، لیکن فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ کسی بھی مجلس میں حاضری کا اس وقت ہمیں ملے گا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ ہم دل کے ساتھ حاضر ہو جائے اور اپنے آپ کو صرافۂ او القی السمع، صرافۂ کان بنا دے۔ جب ہم دل کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے اور سنیں گے اس ادب اور احترام اور اہتمام کے ساتھ کہ دائیں بائیں کی دوسری آوازیں ہمیں سنائی نہیں دے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، جاری ہے، جاری تھی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ میری طرف دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، میں یہی گزارش کر رہا ہوں۔ میں اپنی بات کو شروع جب کروں گا جب میں آپ کی توجہ دیکھوں، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، تھی ہے اور رہے گی، کہ جو بندے کے بس میں ہے وہ بندہ کر لے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ تو نے بندہ ہو کر جو تیرے بس میں تھا کر لیا، تو میں رب ہو کے جو میرے بس میں ہے کیوں نہ کروں۔ میرے بس میں صرف اتنی بات ہے کہ یہ جو میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے یہ وقت دیا ہے، وقت کا مطلب جسم کی حاضری نہیں ہے، وقت کا مطلب ہے کہ آپ جب اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے اس مجلس کی طرف نکلے تو آپ نے سارا کچھ چھوڑا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ یہاں ایک نیا باب کھلا، نیا دروازہ کھلا، اسے بند کر دیا۔ تو جب ہم وہ سارے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں گے اور یہ ایک کھڑکی جو اللہ کی طرف کھلی ہوئی ہے
اس کو کھلا رکھ دیں گے. اب اللہ کی جو رحمت برسے گی یا نازل ہوگی یا اترے گی، چونکہ کھڑکی ہماری کھلی ہوئی ہوگی تو وہ جا کے قلب میں قرار اور اطمینان پکڑے گی. تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا فقدان ہے. آج کی اس مجلس کی حوالے سے میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ کسی بھی دینی مجلس میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر دو تاکہ ثواب کے ساتھ فائدہ بھی ملے. فائدہ کیا ہوگا کہ اگر ہم فارغ ہو کے آئے ہیں، اپنے سوچ و بچار اور فکر کو چھوڑ کے آئے ہیں، فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی مجلس میں، ہر مجلس سے اگر ہم ایک ایک بات پر بھی عمل شروع کر لیں اور ہم زندگی 100 مجلسوں کو بھی اٹینڈ کر لے تو دین اسلام کی 100 باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور کام بنے گا اس سے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. میں بخاری کی اس آخری حدیث کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کو جوڑنے لگا ہوں. اس ضمن میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. چونکہ ابتدا بخاری کی کتاب الایمان سے ہوئی جس میں مسئلہ نیت کا ذکر کیا گیا، اور تتمہ بخاری کا کتاب التوحید سے ہوا جس میں مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر کیا. وہاں انداز کچھ ہے، یہاں انداز کچھ ہے. اس میں بہت سارے اشارات ہیں، وقت کم ہے. میں اگر اس بحث میں پڑ جاؤں تو اس کے لیے 4-5 گھنٹے چاہیے. لیکن پہلی وحی اس میں یہ بات سمجھایا گیا. اب ذرا حاضر ہو جائے. پہلی وحی جو پہلا حدیث جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آخری حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کا ربط اور جوڑ کیا ہے؟ بڑے ربط اور بڑے جوڑ ہے. اس میں سے پہلا، شاید آج کے اس مجلس کے لیے میرے یہ ربط اور جوڑ بھی نئے ہو تو آپ محفوظ کر لیں تاکہ آئندہ بھی کام آئے. ابتدا ایمان سے ہوا. جی بولو سارے. ایمان سے. اب آپ کو میرے ساتھ بولنا ہوگا. ابتدا ایمان سے ہوا اور منتہا یقین پر کیا. جی بولو یار سارے. آپ میرے ساتھ بولتے جاؤ، میری عادت خراب ہے، کیا کروں. ابتدا ایمان سے. دیکھو نا آپ حاضر نہیں ہیں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ حاضری شروع ہو جائے. وہ یہ جو ابھی ہمارے مخدوم، ہم سب کے مخدوم قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ جادو کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جو کسی عامل کے پاس کوئی چلا جاتا ہے نا تو کہتے ابھی میں حاضر کرنے لگا ہوں. وہی ویسے حاضروں ماں
تو میری بھی کوشش ہے کہ اگر آج کی مجلس میں نے آپ کو ہی حاضر کر لیا تو سمجھو کہ میں حاضر ہوں کہ اگر آپ حاضر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں. جی بولو میں حاضر ہوں. اگر آپ کو حاضر نہ کر سکا تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، میں خود حاضر نہیں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ تو حاضر ہو جا، ان کو میں حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ. آج ہم خود حاضر نہیں ہوتے، بہرحال. تو ابتدا ایمان سے ہوا، بولے میرے ساتھ، ابتدا ایمان سے ہوا اور تتمہ ختم یقین پر ہوا. درمیان میں پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اب یہ دو چیزیں ہیں. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف زاویوں اور مختلف پیرائیوں اور مختلف اندازوں میں ایمان والوں کے ساتھ وعدے ہیں. مثال کے طور پر ان میں سے ایک، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو مومن تو ہم ہیں، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم اعلیٰ رہو گے، تم اوپر رہو گے، تم سرپرست رہو گے، تمہاری قیادت ہوگی، تمہاری سیادت ہوگی، تمہاری سیاست ہوگی، تمہارا نظام ہوگا، تمہارا سکہ چلے گا، تمہاری بات چلے گی، تمہارے اشارے پہ کائنات اٹھے گی اور بیٹھے گی. جو تم چاہو گے وہی ہوگا. نہ انسان تو انسان رہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن بن گئے، تم مومن ہو گئے تو انسان جنگل کے درندے بھی تمہارے اشاروں کے پابند ہو جائیں گے. افلاک سماوی بھی تمہارے اشاروں کے پابند ہو جائیں گے. رینگنے والے جانور بھی تمہارے اشاروں پر چلنا شروع کر دیں گے. نانا آج تو ہم شکایت کرتے ہیں، استاد جی دیش کال میں اوشو اور خزم پو حکوم خزما پا خبر نہ کوئی. استاد جی شل کال میں اوشو اور دا زامن میں پو حکول استوئے چم خزما پا خبرہ نہ پوئی گی. وائی زما سر زما پا خبرہ نہ پوئی گی. بزور وائی زما پا خبرہ نہ پوئی گی. میری بات نہیں سمجھتے، آج بھی تو نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھا، تیری بیوی تیری بات نہیں سمجھتی. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، درندہ تیری بات سمجھے گا. اللہ مجھے سمجھا دے، میں مومن ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ کہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھی جب نیل میں پہنچے گی تو اے عمر نیل بھی تیری بات سمجھ جائے گا. سبحان اللہ. خزانے پہ خبر نہ کوئی تو مومن نہیں گنا. نیل بستا پہ خبر پوشی دریاب، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بس صرف اشارہ میں نے کر دیا. اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم اعلیٰ رہو گے کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے. یہاں مومن سے مراد ایک مطلوبہ ایمان ہے. جی مطلوبہ زور سے بولو. مطلوبہ ایمان ہے. مومن سے مراد یہ میرا اور آپ کا عام ایمان نہیں، مطلوبہ ایمان ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس نے اس مطلوبہ ایمان کو سمجھانے کے لیے ابتدا میں ایمان لایا
انتہا میں یقین لایا. جب ایمان اور یقین مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. یہاں دوسری بات, ایمان ماننے کو کہتے ہیں. بولے میرے ساتھ, ماننے کو, سارے بولو تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایمان ماننے کو کہتے ہیں. ایمان ماننے کو. اور یقین کرنے کو کہتے ہیں. جی, یقین کرنے کو کہتے ہیں. اور ایمان ماننے کو کہتے ہیں. اور یقین کرنے کو کہتے ہیں. ایمان ماننے کو کہتے ہیں. بیوی کہے شوہر کو کہ میں مانتی ہوں تو میرا شوہر ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے. سجے خیال لے سال ماقام میں پراٹھے ہوئی گا. اللہ بنا نہ خان دیا گو یا خدی پراٹھے ہوئی تالم پراٹھے در کون صبر ہوتا. ایمان ماننے کو کہتے ہیں. میں بالکل خلاصہ بات کر رہا ہوں. ایمان اور یقین بالکل اختصار کے ساتھ. جیٹ طیارے میں بیٹھ کے پرواز کر رہا ہوں, کہہ دو سبحان اللہ. تو گویا امام بخاری پہلی حدیث ایمان کی راہ کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مان لو. جی مان لو. مان لیا, اب ساری زندگی پیغمبر کی پڑھ بھی لی, اب آخر میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ اب یقین کر لو. اب یقین کر لو. بولو یقین کر لو. کیا مطلب؟ ماننے کے بعد یہ جو آپ نے 7,500 کے قریب حدیثیں پڑھی اس پر عمل شروع کرو, اس کو کرنا شروع کرو. جب کرو گے وہاں مانا تو ایمان بنا, یہاں کرو گے تو یقین بنے گا. سمجھ گئے بات کو؟ اس میں تیسری بات, اس ایک بات کو اگر کھولنے لگوں تو اس پہ گھنٹے لگیں گے, لیکن میں اشارات, میری بچیاں بیٹیاں وہ بھی متوجہ رہے جن کا آج آخری حدیث ہے, اور میری مائیں بہنیں بھی, اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے. اس میں تیسری بات, تیسرا نقطہ, ایمان میں اگر کوئی گڑبڑ ہوا تو عقیدہ برباد ہو جائے گا. جی بولو عقیدہ بابا تو کوئی واسطہ عقیدہ بس میں کو زمانہ کمزور گوایا. ایمان میں گڑبڑ ہوا تو عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے گا, اور یقین کمزور ہوا تو اعمال برباد ہو جائیں گے. ایمان سے جی عقیدہ اور یقین سے. یہاں اگر ایک لطیفے کی بات کہہ دوں تو اگر آپ حاضر ہے تو میں کہہ دوں. حاضر ہے آپ؟ جی. آپ لوگ حاضر ہیں؟ جی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نہیں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق تو ہو جائے نا, وہ سرف والے کہتے ہیں فرق صاف ظاہر ہے, آپ نہ کہو. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے پتا چلے ان کو پیاس ہے تو میں بتاؤں انہیں کیا ضرورت ہے. ایمان کے گڑبڑ سے عقیدہ برباد. بڑی قیمتی بات لطیفے کے انداز میں سمجھا رہا ہوں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی متوجہ ہو جائے. ایمان میں گڑبڑ, عقیدہ برباد. یقین میں گڑبڑ, اعمال برباد. بولو نا اعمال برباد. اور زور سے, اعمال برباد. اور زور سے. اعمال برباد. میرے دوستو, ایمان تو اندر کی چیز ہے, اس پر تو اس کی نظر ہے. خوش ہوگا تو وہ, ناراض ہوگا تو وہ. عمل ظاہر کی چیز ہے. اگر میں غصے کے بدلے میں دعا دے دوں, گالی کے بدلے میں دعا دے دوں, اور نافرمانی کی صورت میں معاف کر لوں, خود کو کمزور اس کو بڑا سمجھ کے معافی مانگوں, ادب کر لوں, یہ عمل ہے. ایمان سے تو وہ خوش ہوگا, عمل سے اگر میں شوہر تو بیوی خوش ہوگی, اگر بیوی وہ بیوی تو وہ خوش ہوگی, اگر اس نے کیا تو میں خوش ہوں گا. میرے کام تو میرا عمل آئے گا.
چھ دے کم دے زیاد دے سمر دے اشتے نشتے زما پہ ایمان زما دا خدے سا اگر یو سڑی اخبر خدے توی کنا وی پہ ایمان دا توین چیزا درو ہوئے جی سوانا شروع دی ایمان نا خدے دا سفیدہ ملاوی گی ایمان خدا ہے بھی پہ ایمان دا توین چیزا درو ہوئے ماں آیا آج ہمارا ایمان تو کہیں ایسا نہیں تو یاد رکھے اس کی ایک مثال دے دوں پھر آگے چلتا ہوں چلو آپ تھوڑے سے آپ میں حشاشیت ایمان ماننے کو کہتے ہیں یقین کرنے کو میں مانتا ہوں کہ اگر میں اپنے دکان میں 1,00,000 روپے لگاؤں تو سال میں مجھے 1,00,000 نفع مل جائے گا میں اس کو بولو نا مانتا ہوں میں اس کو مانتا ہوں کہ اگر میں نے دکان میں 1,00,000 روپیہ لگایا تو سال کے بعد مجھے 1,00,000 نفع بھی مل جائے گا تو اس دکان میں مجھے 1,00,000 روپے لگانا آسان کوئی مشکل پڑتا ہے بولو یار سارے نہیں آسان ہے یا مشکل ہے آسان کوئی پریشانی ہوتی ہے جی نہیں اور میرا یہ بھی ایمان ہے اس کو بھی مانتا ہوں کہ اگر یہ 1,00,000 روپے میں نے مدرسے میں لگا دیے تو سال کے بعد مجھے 10 کروڑ ملیں گے اسے بھی مانتا ہوں اسے بھی مانتا ہوں آپ سے پوچھنے لگا اس دکان میں لگانا آسان ہے یا مدرسے میں لگانا آسان مدرسے میں لگانا آسان ہے نہیں فی زمانہ آپ نہیں سمجھے آپ حاضر نہیں ہیں آپ جب حاضر ہوں گے جب میری چھٹی ہو جائے گی اگر اس طرح ہے تو نکالو 1,00,000 مدرسہ حاضر کے لیے اور اگر آپ میں نے دوسرا اعلان کر دیے کہ یہاں مزاربت والے آئے ہیں 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے جگہ الگ بات ہے لیکن آئے ہیں وہ 1,00,000 پر 2,00,000 لیتے ہیں سال میں تو ہر ایک جیب میں ہاتھ مار لے گا حاضر رہو دکان میں 1,00,000 لگانا آسان ہے بولو دکان میں 1,00,000 لگانا اور مدرسے میں 1,00,000 لگانا مشکل ہے بولو نا مدرسے میں 1,00,000 لگانا مشکل ہے فرق کیا ہے ایمان تو دونوں پر ہے فرق یہ ہے کہ دکان والے ایمان کے ساتھ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن یقین والی کیفیت شامل ہے وہاں کرنا آسان ہے مدرسے والے ایمان کے ساتھ ابھی یقین والی کیفیت نہیں اس لیے یہاں لگانا مشکل ہے کوئی سمجھ میں آ رہی یہ بات تو جب ایمان کے ساتھ یقین مل جاتا ہے تو عقیدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور عمل بھی آسان ہو جاتا ہے ایک اور نقطہ یہاں ایمان پر ایمان کی ڈیوٹی کیا ہے اور یقین کی ڈیوٹی کیا ہے میری طرف دیکھیں ایمان کی ایک ڈیوٹی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کے ہاں جب تک کہ ایمان نہ ہو تو ایمان کی ایک ڈیوٹی اعمال کو قبول کرانا ایمان کی دوسری ڈیوٹی یہ بندے نے جتنی بھی نافرمانی کی ہے 100 سال زندہ رہا کلمہ پڑھا ایمان والا ہے کوئی نیکی نہیں کی اور دنیا کی ساری بربادیاں کی لیکن ایمان کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ آخرت میں اللہ چاہے سزا دے اللہ چاہے وہ گناہ معاف کر دے لیکن بالآخر یہ ایمان حشر کے میدان میں جا کے اس مومن کو کان سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا 2 کام کتنے کام ہو گئے بولو یار 2 کام کتنے کام ہو گئے
اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے اللہ آخرت میں رضا کا اعلان کریں گے. جی لیکن یہ جو اب آپ کے کام کی بات ہے وہ سنیے. اگر ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس ایمان جس کے ساتھ یقین شریک نہیں ہے، اس ایمان کے ساتھ اللہ مجھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ نہ، إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ نہ، اس ایمان کے ساتھ مجھے فتح ملے گا نہیں، غلبہ ملے گا نہیں، عزت ملے گی نہیں، سکون ملے گا نہیں، راحت ملے گی نہیں، عافیت ملے گی نہیں، چین ملے گا نہیں، سکون ملے گا نہیں، میرے گھر سے جھگڑے ختم ہوں گے نہیں، میری بیٹیاں خوش ہوگی نہیں، میری بیوی تابعدار ہوگی نہیں، میرے اولاد صالح ہوں گے نہیں، مجھے مال حلال ملے گا نہیں، لوگوں کے دل میں میری محبت ہوگی نہیں، نہیں 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 اور نہیں. یہ دھوکہ ہے، اس سے نکلنا ہے کہ میں تو مومن ہوں. بھائی تیرے اس ایمان پر تجھے دنیا کا کک نہیں ملنا، اور تو رات دن اسی چکر میں ہے. بیوی نیک ہو جائے، اولاد تابعدار ہو جائے، مال کی فراوانی ہو جائے، زندگی میں خوشیاں آ جائے، راحت آ جائے، سکون آ جائے، امن آ جائے، فتح آ جائے، غلبہ آ جائے، تو رات دن اس چکر میں ہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اس ایمان کے ساتھ رکھی ہے جس ایمان کے ساتھ یقین مل جائے. اس پر ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، میری طرف متوجہ رہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمہ اللہ کے فضائل اعمال کا مطالعہ کیا ہوگا یا حیات الصحابہ کا. تو اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، صحابہ کے بے شمار اور انوکھے واقعات جمع کیے. ایسے ایسے واقعات کہ آج ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی، لیکن یقین کے زمرے میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہوگا. جیسے میں نے پہلے مثال دی آپ کو کہ ہمیں دکان میں لگانا آسان، مدرسے میں جب یقین کی کیفیت ایمان کو مل جاتی ہے تو پھر تبوک کے موقع پر دکان میں لگانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پیغمبر کے ساتھ سفر پہ نکل کر مدرسے میں لگانا آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ قربانی دی، انہوں نے یہ قربانی دی، انہوں نے یہ قربانی دی، انہوں نے یہ قربانی دی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، پڑھ لیا جی، سن لیا جی. اب آپ سے مطالبہ ہے، صحابہ نے تو گردن کٹوائی، تو اس نبی کو خوش کرنے کے لیے، اس اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے گردن کٹوائی. آیا تم میں سے کون ہے جنہوں نے آج تک یہ عزم کیا ہو، ربا گردن نہیں کٹوا سکتا لیکن تجھے خوش کرنے کے لیے بیوی کے غصے کو پی لوں گا. ہے کوئی؟ بھائی کے غصے کو برداشت کر لوں گا، چچا کے غصے کو برداشت کر لوں گا. اللہ گردن نہیں کٹوا سکتا، پڑوسی کی زیادتی کو سہ لوں گا تیرے لیے. اللہ گردن نہیں کٹوا سکتا، بہن کو میراث میں حصہ دے دوں گا. اللہ
سکتا، خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ لے لوں گا، اللہ گردن نہیں کٹوا سکتا۔ میرے مسلمان بھائی نے اگر گالی دی، جواب میں تیری رضا کے لیے دعا دے دوں گا۔ جی ہے یہ کیفیت؟ کیا مطلب؟ پھر صحابہ نے یوں کیا تو انہوں نے یوں کیا تو نے کیا کیا؟ تو اس سے گردن کٹوانے کا نہیں مطالبہ، تو اس سے صرف غصہ پینے کا مطالبہ ہے، تاکہ تمہارے گھر آباد رہے۔ تمہیں یہاں ایک جملہ عرض کرنے لگا تھا دونوں حدیثوں کی تطبیق کر کے کہ اگر پہلی حدیث پر عمل ہوا، دوسرے سے ہٹ کر، تو آخرت بن جائے گی۔ بولو آخرت بن گئی۔ اور اگر آخری حدیث پر عمل ہوا، پہلے پر نہیں، تو دنیا بن گئی۔ جی دنیا بن گئی۔ میری طرف سے کیا بن گیا؟ یعنی اگر ایمان رہا، یقین نہ رہا، تو آخرت تو بن ہی گئی ہے، دنیا نہیں بنے گی۔ یقین رہا، ایمان نہ رہا، تو دنیا بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی۔ سنیے ذرا، آج میرا ایمان ہے، یقین نہیں، میری آخرت تو بن رہی ہے، لیکن میری دنیا اجڑ رہی ہے۔ یہود و نصارہ، کافر دنیا کے، غیر مسلم پوری دنیا کے، ان کا یقین تو ہے، بولو بولو بولو، یقین تو ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، یقین نہیں، میری آخرت بن گئی، دنیا برباد۔ کافر کا یقین ہے، ایمان نہیں، ان کی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، آخرت برباد۔ پیغمبر کے یاروں کا ایمان بھی تھا، یقین بھی تھا، ان کی دنیا بھی اللہ نے بنائی اور آخرت بھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلی چیز، کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، میرا نیت خالص ہو جائے، اور یہ نیت میں سناؤں اور آپ سنیں، خالص ہو جائے گا، 1000 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ اور بغیر خالص نیت کے جو کچھ بھی میں نے کیا یا آئندہ کروں گا، اللہ کی عزت کی قسم، ایک کک نے بھی اوپر نہیں جانا ہے۔ جب تک کسی عمل کے ساتھ اخلاص کی قوت اور خوشبو شامل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ عمل مردہ رہتا ہے۔ اس مردہ عمل کو اللہ اپنے پاس نہیں لے آتے۔ اب اس مردہ عمل میں حیات نو، خوشبو، قوت، جو اس آخری حدیث میں ثقیلتان فی المیزان کی طرف اشارہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور تم میں سے ہر ایک کو وہ ملے گا جو تم نے نیت کر لی۔ نوا، گٹھلی، تہم، دانا۔ ابھی قاضی صاحب نے اپنے وہ دورہ تفسیر کی اس آخری صورتوں میں ایک جملہ کہا، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ نیت جس طرح گٹھلی کو اللہ پاڑ کر اس کے درمیان سے کوپل نکالتے ہیں، دانے کو اللہ پاڑ کر اس کے درمیان سے اللہ کوپل نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہر دانہ پتھر
پھٹنے کے بعد کومبل نہیں نکالتا، ہر گٹھلی پھٹنے کے بعد کومبل نہیں نکالتا، کون سا دانہ نکالتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ دانے دو قسم کے ہوتے ہیں، زمیندار زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کس دانے کے اندر گودا موجود ہے اور اس نے کومبل بن کے اوپر آنا ہے، اور کون سے دانے نے خاک کے ساتھ خاک ہو کے ختم ہونا ہے۔ اعمال کی گروہ کس نے ہو گئی؟ اگر میرے اعمال کی گٹھلی میں نیت کا گودا رہا، رب محمد کی قسم اس سے اولئک هم الراشدون کا کومبل اوپر آئے گا، اولئک هم المہتدون کی کومبل اوپر آئے گی، اولئک هم المتقون کا شجرہ بنے گا۔ لیکن کب؟ جب میرے اعمال کے بیچ میں گٹھلی میں دانے میں اخلاص کا گودا بھرا ہوا ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نیتوں کو صحیح کر لیں۔ جب نیت صحیح ہو جائے گی تو آگے عمل میں اخلاص پیدا ہو گیا، اب اس اخلاص کی برکت سے اللہ یقین عطا فرما دیں گے۔ آج نہیں ہے نا، نماز میں چونکہ میرا دل لگتا ہے تو مجھے پڑھنا آسان، بیوی کو معاف کرنا چونکہ میرے دل نہیں کرتے تو اس کو مارنا آسان، ذکر کرنے میں چونکہ میرا دل لگتا ہے، میرا دل بھی میرے ساتھ شریک ہے، میرا نفس بھی میرے ساتھ شریک ہے تو وہ آسان، لیکن کسی کے غصے کے جواب میں دعا کرنا یا غصے کو پینا یہ میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے۔ گالی کے جواب میں دعا دینا مشکل ہے، اس لیے کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم جی کے بندے ہوئے یا اللہ جی کے بندے ہوئے؟ میرے دوستو، اب آخری حدیث کی طرف آ رہا ہوں، اذان ہو گئی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم غالباً سورہ انعام کی یاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، 30-31 نمبر آیت ہے، اس میں اس حدیث پاک کی تین چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ سارے آپ حاضرین بھی سامنے جو ہے اور میری مائیں بیٹیاں بہنیں وہ بھی سارے مل کے میرے ساتھ ان جملوں کو دہرائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس تتمے میں ایک اور چیز یہ ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم جب اللہ اکبر تو پہلا جملہ زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ بولو منظم چتنے دے کرے کہ اللہ اکبر ہوئے جیسا ہوئے جی سبحانہ جی ہوئے کنا منذ کے نو اول تکے سوے سبحانہ نچے علم نو وزگار چی نو آخری تکے سشو سبحانہ جی نچے بیا رکو تکتشی نو بیاول تکے سدے نچے بیا سجدی للار چی نو بیاول تکے سدے اللہ دا سبحانہ سبحانہ دی ولی گمرا عام کرے دے نو آواز راضی چستا آپ کی بلائی اس میں ہے اگر آپ سمجھ جاؤ۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ڈیٹیل کا وقت نہیں، صرف اشارات دینے لگا ہوں۔ اگر ایک آدمی کسی کو کہے یہ میرے ابا ہے، بولے میرے ساتھ یہ میرے ابا ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کا
کا بیٹا ہوں یا پہلے جملے میں دوسرا آ گیا؟ جواب دو جی نہیں. جی. ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے استاد ہے، بولے یہ میرے استاد. تو اس میں یہ بات آ گئی نا کہ میں اس کا، بولو یار، شاگرد ہوں. میں اس کا، شاگرد ہوں. یہ میرے شیخ ہے، تو اس میں دوسرا جملہ آ گیا نا کہ میں اس کا مرید ہوں، بولو میں اس کا مرید ہوں. تو اگر آدمی کہے کہ یہ میرے نبی ہے تو اس میں یہ بات آ گئی نا کہ میں اس کا امتی ہوں. بولو یار. میں اس کا امتی. اگر آدمی کہہ دے کہ وہ میرے اللہ ہے تو اس میں یہ دوسری چیز آ گئی نا کہ میں اس کا بندہ ہوں. بولو بولو میں اس کا بندہ ہوں. میں اس کا بندہ ہوں. انبیاء کے آمد کا مقصد ہی سبحان سمجھانا تھا کہ تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سبحان کا تو ہے، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کا بولو نا تو ہے. جی لن من سوایو شو لکه زخو دنه وباسي کنه په کومه ورځ چې ستا د دعوت چې زه په هغه ورځ به ته د انسان سره انسانیت پتا چلائے. انسان اور چیز ہے، جب یہ انسانیت کے سانچے میں ڈلتا ہے یہ اور بن جاتا ہے. انسان کہتا ہے میں، اور جب انسانیت کے سانچے میں ڈل جاتا ہے وہ میں نہیں کہتا، وہ کہتے سبحان کا تو ہے. جی سبحان کا تو. بولو 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 بولو. سبحان کا تو ہے. کیا کیا تو ہے؟ یا اللہ تو غالب، یا اللہ تو قوی، یا اللہ تو غنی، یا اللہ تو رحیم، یا اللہ تو فیاض، یا اللہ تو سارے کائنات کے خزانوں کا مالک، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک، ہر محتاجی سے پاک، ہر ضعف سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. اگر آپ حاضر ہیں تو مجھے جواب دے دو گے، ورنہ میری یہ سمجھو کہ یہ سارا وقت فضول چلا گیا. جی اے اللہ تو ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے. ہر عاجزی سے پاک ہے. ہر عیب سے ہر علت سے تو پاک ہے. تو جب میں نے کہا یہ میرے ابا ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا کیا ہوا؟ اللہ تو پاک ہے تو کیا ہوا؟ میں، بولو نا، میں ناپاک، میں گندا، بولو میں ناپاک. میں ضعیف، بولو نا میں ضعیف. قوی. نو هغه وایي د غوایي زوی تسی هلته خو دې وویل چې دا مې پلار دی، نو ته پوه شوې چې زه یې زوی یم. نو اوس چې دی ته قوي نو تسی کیا اقرار ہوگا؟ جی تو قوی ہے، تو کیا ہے؟ بولو نا کمزور. تو تمنگر ہے تو کیا ہے؟ بولو نا عاجز. عاجز. تو غفار ہے تو کون ہے؟ کہہ دو نا نافرمان گناہگار. تو پاک ہے تو کون ہے؟ میں ناپاک. کیا خیال ہے اگر سبحانہ سمجھ میں آ گیا تو میاں بیوی کے جھگڑا ختم کہ نہیں؟ بولو. داماد اور بیٹی کا جھگڑا ختم کہ نہیں؟ بولو یار سارے. ختم. بہن اور بھائی کا جھگڑا ختم. دو بھائیوں کا جھگڑا، پارٹنروں کا جھگڑا، پڑوسیوں کا جھگڑا، زبانوں کا جھگڑا، رنگ و نسل کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں نا 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 نا، حاضری قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے یہ نہ کہہ دو کہ جی بولو نا. اب یہاں وقت کم ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ جو یہاں فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تین چیزوں کا ذکر کیا. رحمان کو محبوب ہے، بولو میرے ساتھ، زبان پر
آسان ہے، میزان میں باری ہے۔ میزان میں باری ہے۔ تو اس سورہ انعام کی آیت بتلا رہی ہے، چونکہ بخاری کا تتمہ ہو رہا ہے، بخاری میرے آقا کی زندگی بیان کر رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، بخاری میرے آقا کی زندگی بیان کر رہا ہے۔ اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، چلے کیسے، معاہدہ کیسے کیا، جنگیں کیسے ہوئی، جہاد اور غزوات اور سرایہ کیسے ہوئے، شادیاں کیسے کی، معافی کیسے کیا، تقسیم کیسے کیا، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہے، بیٹیوں کے ساتھ کیا رویہ، شاگردوں کے ساتھ کیسے رہے، گھر میں کیا کرتے رہے، مسجد میں کیا کرتے رہے، بدر و احد میں کیا کرتے رہے، بخاری نے ان سب کو جمع کیا۔ سبحان اللہ، جی بولو نا، بخاری نے ان سب کو جمع کیا۔ جمع کیا۔ یہ آقا کی زندگی ہے، بولو یہ آقا کی زندگی ہے، بولو بولو یہ آقا کی زندگی ہے، یہ آقا کی زندگی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہاں تین چیزیں جو امام بخاری آخر میں لائے ہیں کہ حبیبتا نے، تو وہاں فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تمہیں پتا ہے کلموں میں مجھے سبحان اللہ پسند ہے اور اشخاص میں مجھے مصطفیٰ پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ حبیب بتانے ہیں، وہ محبوب بتانے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور تسمیہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ثانی اسنین بھی آتا ہے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کلمے ہیں، اور آقا اللہ کے محبوب ہے، آقا اللہ کے محبوب ہے۔ آگے فاتبعونی میں اشارہ ہوا، خفیفتان علی اللسان، الدین یسر، دین سے نہ بھاگو، دین فطری چیز ہے، پیاسے کو پانی پینا اتنا آسان نہیں، بھوکے کو کانا کانا اتنا آسان نہیں، سردی سے ترسرانے والے کو کمبل اوڑھنا اتنا آسان نہیں، جتنا کہ دین کو دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اشارہ یہ ہے، میرے لیے کیوں مشکل ہے؟ بھائی میں بخار سے ہوں، میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے، اب مجھے میٹھا پانی بھی کڑوا لگ رہا ہے، تو پانی پینا مشکل ہو رہا ہے، پیاسا ہوں جی، لیکن پانی پینا، جبکہ فطرت یہ ہے کہ پیاسے کو پانی پینا آسان ہوتا ہے، میرے لیے کیوں مشکل ہے؟ میں بخار سے ہوں، بولو نا، میں بخار سے ہوں۔ تو آج ہم روحانی بخار میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے افشوا السلام مشکل پڑ رہا ہے، اطعموا الطعام مشکل پڑ رہا ہے، وصلوا الارحام مشکل پڑ رہا ہے، والصلاة باللیل اذا الناس نیام مشکل پڑ رہا ہے، غصہ پینا مشکل پڑ رہا ہے، گالیوں کو سہنا مشکل پڑ رہا ہے، بہنوں کا حق دینا مشکل پڑ رہا ہے، اور یتیموں کی سرپرستی کرنا مشکل پڑ رہا ہے۔ یہ مشکلات اس لیے ہے کہ میں روحانی بخار میں مبتلا ہوں۔ جس دن میرا یہ بخار اتر جائے گا تو پھر دین پہ عمل کرنا میرے لیے آسان، بولو، آسان ہے۔ اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑا وزن ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے بعد میں پوچھ لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ اگر اپنے میزان کو باری کرنا چاہتے ہو تو غصے کے جواب میں دعا دے دو۔ جی بولو، غصے کے جواب میں دعا دے، غصے کے جواب میں دعا دے دو، تو آپ کا میزان باری ہو جائے گا۔ گالی کے جواب میں دعا دے دو تو آپ کا میزان بھاری ہو جائے، زور سے بھاری ہو جائے۔
آج سختی کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کر لو تو آپ کا میزان بھاری ہو جائے. اس لیے یاد رکھیں بڑے نکتے کی بات اور سمجھو کہ آخری بات کرنے لگا. آج ایک غلط فہمی ہمیں یہ بھی ہو رہی ہے. دو قسم کے کام اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں لگائے ہیں. ایک وہ جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں, بولو میرے ساتھ, اپنے لیے کیوں نہ بولو 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 بولو. اپنے لیے کر رہا ہوں, ایک وہ جو اپنے لیے کر رہا اور ایک وہ جو میں اس کے لیے کر رہا ہوں. جو اپنے لیے کر رہا ہوں اس سے وہ خوش ہوتا ہے, بولو نا یار. ہوں, اپنے لیے کرتا ہوں, اور جو اس کے لیے کروں گا اس کا وہ بدلہ دیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں سمجھنا ہے دل کے اختصار کے ساتھ, اپنے لیے کیا کر رہا ہوں اور اس کے لیے کیا کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم طور پہنچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے لیے کیا کیا؟ کہ اللہ تیرے لیے نمازیں پڑھی, ذکر کیا, تلاوت کیا, روزے رکھے, فلان کیا, یہ کیا, وہ کیا, سارا کچھ بتا دیا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ تو نے اپنے لیے کیا. جی جی اپنے لیے یہ تو نے اپنے لیے کیا. نچتے پخپل کور کے لیے گیا ہے زان لکار کے وہ کور جوڑ کے او ما ته دې جتا هما ته جزاک الله ونه ویني زما په سر درد دیتا مال سکر دی خپل کور دی جوړ کړل. قرآن کہتا ہے ان سنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. میرے بندے اگر تو نے کوئی اچھائی کی ہے عبادت کے حوالے سے لِأَنفُسِكُمْ تو اپنے لیے کیا ہے, میرے اوپر کیوں ٹماٹر بیچ رہے ہو؟ ماں تسلینا زانے جو کو خوشا رکھو. تو موسیٰ کلیم پوچھنے لگے ربا پھر یہ بتا دیجئے نا آپ کے لیے کون سے کام ہوتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروانا یہ میرے لیے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ میرے لیے, اپنے بہنوں کو میراث میں حصہ دینا یہ میرے لیے, میراث کے تقسیم کے وقت چھوٹے بھائیوں کو پورا حق دینا یہ میرے لیے, غصے کو سہ لینا پی لینا یہ میرے لیے, گالی کے جواب میں دعا دے دینا یہ میرے لیے, بیوی کی کسی نافرمانی سے ناراض ہو کے معاف کر لینا یہ میرے لیے. جی تو جو میرے لیے کرو گے تو میں خوش بھی ہوں گا اور بدل بھی دوں گا, اور اگر اپنے لیے کرو گے تو میں خوش ہوں گا. یہی بخاری میں ایک حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی راستے سے ایک کانٹا ہٹاتے, جی زور سے, جی کانٹا, راستے سے, کانٹا, تو جب وہ کانٹا ہٹاتے تو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرشوں والے خدا وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں وہ الفاظ کا ترجمہ علماء دیتے ہیں, میں اپنے ذوق میں کر رہا ہوں. ایک وہ الفاظ کا ترجمہ ہے, ایک اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, تو تھوڑا سا ڈر ڈر کے کر رہا ہوں. اگر وہ الفاظ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہو, اسی بخاری کی حدیث ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹا ہٹانے والے کو فرما رہے ہیں, کس کو؟ بولو بولو بات ختم کرو, کس کو؟ جی کانٹے ہٹانے والوں کو, نماز پڑھنے والے کو نہیں, کس کو؟ کانٹے ہٹانے والے کو, چلنے والے کو نہیں, کس کو؟ کانٹا ہٹانے والے, بھائی ذکر کرنے والے کو نہیں, کس کو؟ کانٹا ہٹانے والے, طواف کرنے والے کو نہیں, کس کو؟ کانٹا ہٹانے, کانٹا ہٹانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ فشکر اللہ. کیا مطلب؟ اگر نسبت اللہ کی طرف نہ ہو تو اس الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ کا شکریہ. جی آپ کا شکریہ, جی آپ لیکن اللہ کی طرف ہے کان اللہ شاکرہ,
تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اسے بڑے قدر کی نظر سے دیکھا، اللہ نے اسے فغفر اللہ، اور اس کام کا ہٹانے والے کو بدلہ دے دیا، یہ دیا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جی اس کے سارے گناہ۔ اب یہ دو جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہلے جملے میں صفات جمالیہ کا تذکرہ ہے اور دوسرے جملے میں صفات جلالیہ کا تذکرہ ہے۔ گویا اگر آدمی یہ دو جملے کہہ دے وہ بحمدہ اور عظیم سبحان اللہ کے ساتھ، تو اس نے اللہ کے سارے صفات جمالی اور جلالی کا تذکرہ کر لیا۔ اور اس میں اشارہ یہ ہے، صفت جلال میں اشارہ محبت کی طرف ہے، محبت آدمی کو عبادت و ذکر و اطاعت پر مجبور کرتا ہے، اور صفت جلالیت میں اشارہ خشیت کی طرف ہے کہ جلال والے سے آدمی کو خشیت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلا اور دوسرا حدیث ملاؤ تو ایمان خشیت اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور یہ جو آج جن بچیوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، یہ سعادت اللہ نسلاً در نسل ان کے خاندانوں میں قیامت تک باقی رکھے۔ اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ محتمم مدرسہ حضرت مولانا نصیب زادہ صاحب، ان کے رفقائے کار، اور یہ آنے والے جتنے علماء کرام ہیں، آپ حضرات، آپ سب کو اللہ اپنے شان کے مطابق بدل عطا فرمائے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمد للہ رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ۔